नूह علیہ السلام اب کنکلوڈ فرما دیجئے، 2-3 منٹ رہ گئے ہمارے پاس۔ نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں بیٹھ جاؤ اس کشتی کے اندر، اور کیا پڑھ رہے ہیں؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غفور اور رحیم دو صفات خاص طور پر رکھی گئی ہیں۔ غفور اور رحیم، جو نافرمان رسول کے اور اللہ کے نافرمان وہ عذاب کی شکل دیکھ رہے ہیں اور وہ نابود ہو رہے ہیں، یہاں پر جو کشتی میں آئے وہ امان پا گئے۔ اللہ اکبر۔ تو بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس پر بات فرمائیے اور ان صفات پر۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بات یہ بتائی کہ دیکھو سفر تو سب کرتے ہیں، ایک مسلمان کی شان سفر کرنے میں کیا ہوتی ہے؟ مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ داخل ہو کر جب سواری پہ قدم رکھتا ہے تو وہ اللہ کا نام لیتا ہے کہ یا اللہ اس کو چلانے والا بھی تو ہی ہے، روکنے والا بھی تو ہی ہے، یہ اپنے بس سے کچھ نہیں کر سکتی، یا اللہ تو ہی چلائے گا۔ اب یہ جو نسبت اب اللہ کی طرف کرتا ہے جب وہ، تو پھر اس کا تعلق اس کی روحانی ترقی، یعنی ظاہر سی بات ہے جسمانی سفر تو وہ کر ہی رہا ہے، لیکن اس دعا کے ساتھ جب یہ سواری پہ بیٹھتا ہے تو یہ ساتھ ساتھ روحانی سفر بھی کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سے تعلق بڑھا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ میری رحمت کا تقاضا ہے کہ یہ سواریاں چل رہی ہیں، یہ لکڑی، ورنہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ تمہیں سکھایا، یہ اڑا ہے، جہاز اڑا ہے، سواری چل رہی ہے، کشتی پہ چل رہی ہے، پانی پہ کشتی تیر رہی ہے، یہ محض اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ کی رحمت کے ذریعے ہو رہا ہے۔ تو اللہ کی طرف متوجہ رہنا ضروری ہے، اس لیے فرمایا کہ بھائی سواری پہ آدمی خاص طور پہ اس بات کا اہتمام رکھے، اپنی ذات کے اعتبار سے سواری کچھ نہیں کر سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو یہ دعائیں پڑھنا یہ کشتی کے لیے خاص طور پہ ہے۔ اسی طرح وما قدر اللہ حق قدرہ، وہ دعا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، وہ دعا ہے۔ یہ دعا پڑھ کے جب مسلمان بیٹھتا ہے تو یہ اقرار کرتا ہے، ایکنالجمنٹ ہے یہ کہ یا اللہ میرے بس سے نہیں چل، تو ہی اس قدرت کائنات کو چلانے والا ہے۔